بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ جیسا کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے اقبال کی نظم کے کچھ اشعار کی تشریح بھی کی تھی اور اقبال کا بطور شاعر تھوڑا سا تعارف بھی کیا تھا۔ آج ہم اسی نظم کے چند اگلے اشعار کی جو ہے وہ تشریح دیکھیں گے، توجہ رہے گی۔ ہے تیرے گلستان میں فصل خزاں کا دور، خالی ہے جیب گل زر کامل عیار سے۔ تو عزیز طلبہ، سب سے پہلے ہم مشکل الفاظ کے میننگز پہ توجہ دیں گے۔ گلستان باغ، اور یہاں پہ علامتی طور پر اقبال باغ جو ہے وہ مسلم امہ کے لیے لے رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور فصل کہتے ہیں بچوں موسم کو، اور خزاں کا موسم پت جھڑ کا موسم، اور دور کہتے ہیں بچوں زمانے کو۔ اور جیب گل، جیب یعنی کھیسا، قمیض وغیرہ جب ہم پہنتے ہیں تو سائڈ پہ ایک پاکٹ ہوتی ہے، اس کو کھیسا یا جیب کہتے ہیں۔ زر کامل عیار سے یعنی قیمتی سونا، خالص سونا سے، کہ تمہاری جیب خالص سونا سے آ رہی ہے، تمہاری جیب خالی ہے۔ مفہوم دیکھیں گے۔ اے ملت اسلامیہ، تمہارے اوپر اب فصل خزاں کا دور ہے، تمہارے اوپر اب فصل خزاں کا دور ہے، یعنی تم زوال پذیر ہو چکے ہو، مسلمانوں کو کہہ رہا ہے، لیکن الفاظ کیا ہیں؟ باغ کے استعمال کر رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو علامتی طور پر وہ مسلم امہ سے مخاطب ہے، لیکن بات وہ کر رہا ہے باغ کی۔ تو آئیے اب ہم اس کی تشریح دیکھیں گے، مزید آپ کو اس بات کی سمجھ آئے گی۔ تو زیر تشریح شعر میں شاعر مسلم امہ سے مخاطب ہے۔ شاعر تحریر کرتا ہے کہ اے مسلم امہ، جس طریقے سے ایک باغ ہوتا ہے وہ سرسبز ہرا بھرا خوبصورت ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی خزاں کا موسم باغ میں آتا ہے تو پھول مرجھا جاتے ہیں، اور درختوں کی ٹہنیاں جو ہیں وہ مرجھا جاتی ہیں، پتے گرنا شروع ہو جاتے ہیں، زرد ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے خزاں کا جب دور ہوتا ہے، خزاں کا جب موسم آتا ہے تو باغ کیا ہوتا ہے؟ اجڑ جاتا ہے، ویراں ہوتا ہے، زوال پذیر ہو جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے شاعر کہنا کیا چاہ رہا ہے؟ باغ کی مد میں وہ ہمیں یہ پیغام دینا چاہ رہا ہے کہ اے مسلمانوں، کہ جس طرح ایک باغ کے اوپر خزاں کا موسم آتا ہے وہ اجڑ جاتا ہے، اسی طرح اے مسلمانوں تم بھی اجڑے ہوئے ہو، تمہارے اوپر بھی خزاں کا موسم آ چکا ہے، تم بھی زوال پذیر ہو چکے ہو۔ تو اصل میں اقبال کا جو زمانہ ہے وہ بر صغیر کے زوال کا زمانہ تھا۔ مسلمان قوم جو ہے معاشی، معاشرتی ہر حوالے سے زوال پذیر تھی، تو اس لیے اقبال جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اے مسلمانوں، اب تمہارے اوپر زوال آ چکا ہے، اب تم جو ہے زوال پذیر ہو چکے ہو۔ اور دوسرے مصرے میں کیا کہتا ہے؟ خالی ہے جیب گل زر کامل عیار سے، اور اے مسلمانوں، جس طرح خزاں کا موسم آتا ہے پتے مرجھا جاتے ہیں، اور ان کا جو بیج دانہ وغیرہ ہوتا ہے وہ سوکھ جاتا ہے، خشک ہو جاتا ہے، اور پھول بھی مرجھا جاتے ہیں، ان کے پتے بھی مرجھا جاتے ہیں۔ تو شاعر تحریر کرتا ہے جب خزاں کا موسم ہوتا ہے تو پھول جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اجڑ جاتا ہے، زوال پذیر ہو جاتا ہے۔ تو شاعر تحریر کرتا ہے اسی طرح تم بھی اب زوال پذیر ہو چکے ہو، تمہاری جیب بھی اب خالی ہو چکی ہے، ٹھیک ہے جی۔ علم کے حوالے سے، حکومت کے حوالے سے، اقتدار کے حوالے سے، ہر حوالے سے مسلمانوں تمہاری جیب اب خالی ہو چکی ہے، تم زوال پذیر ہو چکے ہو، ٹھیک ہے جی۔ اس حوالے سے بچوں یہ شعر آپ لکھ سکتے ہیں: عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ اگلے شعر کی طرف آتے ہیں، شعر چہارم۔ جو نغمہ زن تھے خلوت اور آنکھ میں طیور، رخصت ہوئے تیرے شجر سایہ دار سے۔ نغمہ زن گانے، گیت گاتے ہوئے، نغمے گاتے ہوئے، خلوت تنہائی، اور طیور پرندے، اور شجر سایہ دار ایسا درخت جو سایہ دیتا ہو۔ تو مفہوم دیکھیں گے، جو پرندے تیرے درختوں کے سائے میں نغمہ زن تھے وہ اڑ چکے ہیں۔ تو زیر تشریح شعر میں بھی شاعر علامتی شاعری جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے، پرندوں کا کہہ کر اصل میں وہ مسلم حکومت سے، مسلمانوں سے، ملت اسلامیہ سے محو گفتگو ہے۔ تو زیر تشریح شعر میں شاعر لفظی تشریح پہلے دیکھیں گے۔ شاعر تحریر کرتا ہے کہ جو پرندے
نغمہ زن تھے، درختوں پر بیٹھتے تھے، گیت گاتے تھے، تو شاعر تحریر کرتا ہے وہ پرندے اب اڑ چکے ہیں۔ اب دیکھیں بچوں کیوں اڑ گئے؟ اب دیکھیں جب برسات کا موسم ہوتا ہے، ہریالی ہوتی ہے، شاخیں جو ہیں لہلہا رہی ہوتی ہیں، ہوا میں جھوم رہی ہوتی ہیں، پرندے ہوتے ہیں، پھول ہوتے ہیں، خوشبوئیں ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے بہار کے موسم میں، تو پرندوں کو وہ موسم بڑا بھلا لگتا ہے، اچھا لگتا ہے، اور اس لیے وہ درختوں کی ٹہنیوں پر آ کے گنگناتے ہیں، نغمہ زن ہوتے ہیں، گیت گاتے ہیں۔ لیکن بچوں اگر درخت مرجھائے ہوئے ہوں، اگر درخت سوکھے ہوئے ہوں، ان کی ٹہنیاں خشک ہوں، نہ پھول ہوں، نہ خوشبوئیں ہوں، نہ ہوائیں ہوں، تو وہاں پرندے بیٹھیں گے؟ جب انہیں وہاں پہ سایہ ہی نہیں ملے گا وہ کیوں بیٹھیں گے؟ تو اصل میں شاعر جو ہے وہ مسلمانوں سے مخاطب ہے کہ برِ صغیر کے جو مسلمان تھے وہ زوال پذیر ہو چکے تھے، وہ اپنا اقتدار کھو چکے تھے، اور ہر چیز مسلمانوں کی سیاسی حوالے سے، معاشرتی حوالے سے زوال پذیر تھے، زوال کا شکار تھے۔ تو اس لیے شاعر تحریر کر رہا ہے کہ جب تم لوگ ترقی یافتہ تھے، جب تمہارے پاس علم کے خزانے تھے، جب تمہارے پاس حکومت تھی، جب تمہارے پاس اقتدار تھا، تو لوگ تمہارے پاس دور دور سے لوگ تجارت کرنے کے لیے آیا کرتے تھے، لیکن اب تمہارے پاس نہ حکومت ہے، نہ اقتدار ہے، نہ علم ہے، نہ کتابیں ہیں، سب کچھ تم اپنا گوا چکے ہو، اب تمہارے پاس کچھ بھی نہیں رہا، تو ہر کوئی تم سے دور ہو گیا ہے، الگ ہو گیا ہے، جدا ہو گیا ہے۔ تو وہی بات شاعر تحریر کرتا ہے، جس طرح ایک درخت پر، سوکھے درخت پر پرندے نہیں بیٹھتے، اسی طرح زوال پذیر قوم پر بھی کوئی نہیں آتا، نہ ان کے پاس لوگ آتے ہیں، نہ ان کے پاس تجارت ہوتی ہے، نہ ان کے پاس کتابیں ہوتی ہیں، نہ ان کے پاس علم ہوتا ہے۔ تو اسی لیے شاعر تحریر کرتا ہے جو تمہارے باوجات تھے ان کے پاس کتابیں تھی، علم تھا، خزانہ تھا، اقتدار تھا، سب کچھ تھا، اس لیے دور دور سے لوگ آتے تھے، لیکن اب تمہارے پاس کچھ بھی نہیں رہا، تم اپنی کتابیں، تم اپنا خزانہ، تم اپنا اقتدار، سب کچھ کھو چکے ہو۔ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ شیر پنجم کی طرف آتے ہیں۔ شاخ بریدہ سے سبق اندوز ہو کہ تو نا آشنا ہے قاعدہ روزگار سے۔ شاخ بریدہ ٹوٹی ہوئی شاخ، سبق اندوز، سبق حاصل کرو، نا آشنا، نا واقف، قاعدہ، قانون، اصول، روزگار، زمانہ۔ شاعر کہتا ہے اے مسلمانوں ٹوٹی ہوئی شاخ سے سبق حاصل کرو، تم ابھی زمانے کے قاعدے سے، زمانے کے اصولوں سے ناواقف ہو۔ تو زیر تشیح شعر میں شاعر مسلم امہ سے اصل میں مخاطب ہے، شاعر کہہ رہا ہے، مثال دے رہا ہے درخت کی۔ شاعر کہتا ہے جب ایک شاخ ہوتی ہے، جب وہ درخت سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، تو شاعر کہتا ہے اس کی اہمیت ہوتی ہے، اس پہ پھل لگتے ہیں، اس پہ پھول لگتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ شاخ درخت سے جدا ہو جاتی ہے تو وہ الگ ہو جاتی ہے، تنہا ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے شاعر تحریر کرتا ہے کہ اے مسلمانوں اس ٹوٹی ہوئی شاخ سے سبق حاصل کرو، اگر آپس میں رہو گے اتحاد و اتفاق رہے گا، جڑے رہو گے، اگر تم علیحدہ ہو جاؤ گے، جیسے ایک شاخ اپنے درخت سے علیحدہ ہو جاتے ہیں تو اس پہ پھل پھول نہیں لگتے، تو شاعر کہتا ہے اسی طرح اگر تم بھی علیحدہ ہو گئے تو تم بھی ٹوٹی ہوئی شاخ کی طرح الگ ہو کر رہ جاؤ گے، اگر جڑے رہو گے تو تم کامیاب اور کامران رہو گے، اگر علیحدہ ہو جاؤ گے تو زوال پذیر ہو جاؤ گے۔ کیوں؟ ناآشنا ہے قاعدہ روزگار سے۔ شاعر کہتا ہے اے مسلمان تم ابھی زمانے کی چالوں سے واقف نہیں ہو، یہ زمانہ بڑا تیز ہے، یہ زمانہ بڑا چلاک ہے، یہ زمانہ بڑا سنگ دل ہے، تم اکیلے کچھ نہیں کر پاؤ گے، اس لیے اے مسلمانوں تم کیا کرو، تم اپنے مسلمانوں کے ساتھ جڑے رہو، اتفاق میں برکت ہے۔ تو شاعر کہتا ہے جس طرح ایک شاخ اگر اپنے درخت سے جڑی رہتی ہے تو اس پہ پھل پھول لگتے ہیں، اگر وہ علیحدہ ہو جاتی ہے تو وہ زوال کا شکار ہو جاتی ہے، اس پہ پھل پھول نہیں لگتے۔ تو اس لیے اے مسلمانوں تم بھی زمانے کی چالوں سے واقف نہیں ہو، اگر تم مسلمان آپس میں مل جل کر رہو گے تو اکٹھے رہو گے، جڑے رہو گے، تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کوئی تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ اگر تم علیحدہ ہو جاؤ گے، اگر تم الگ ہو جاؤ گے تو ہر کوئی آسانی سے تمہیں مار دے گا۔ تو اس لیے بچوں اس حقیقت سے آشنا ہو کہ مسلمانوں کے اندر کیا کیا خوبیاں ہیں۔ تو اس حوالے سے بچوں یہ شعر لکھ سکتے ہیں، اپنی حقیقت سے آشنا ہو اے غافل کہ تو قطرہ ہے لیکن مثال بحر بایاں بھی ہے۔
تو اس کے ساتھ ساتھ بچوں آپ وہ شعر بھی لکھ سکتے ہیں، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ تو عزیز طلبہ، آج کا ہمارا موضوع ختم ہوا جاتا ہے، انشاءاللہ اپنے اگلے لیکچر میں ملیں گے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اوکے بچوں، اللہ حافظ۔